خداوند یسوع مسیح کے عظیم جلالی بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ میں بابرہم پال پاسٹر الفا اومیگا چرچ سے آپ سب کو پام سنڈے، جس کو کھجوروں کا اتوار بھی کہا جاتا ہے، اس کے حوالے سے آج ہم سیکھنے کو ہیں۔ میں جے سی ٹی وی کی ٹیم کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ یہاں پر میں خداوند کے کلام کی خدمت کر سکیں اور ہم سب مل کر روح القدس کی رہنمائی میں خدا کے کلام کو سیکھ سکیں۔ تو اس کے لیے میں چاہوں گا کہ یوحنا کی معرفت انجیلی بیان میں سے ہم سیکھیں گے اس کا یوحنا کی انجیل 12واں باب اس کی 12ویں آیت سے۔ تو یہاں پر یوحنا جو یسوع مسیح کا شاگرد ہے وہ یہاں پر بیان کرتا ہے، دوسرے دن بہت سے لوگوں نے جو عید میں آئے تھے یہ سن کر کہ یسوع یروشلم میں آتا ہے، کھجور کی ڈالیاں لیں اور اس کے استقبال کو نکل کر پکارنے لگے کہ ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے اور اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ جب یسوع کو گدھے کا بچہ ملا تو اس پر سوار ہوا، جیسا ہے کہ لکھا ہے، اے صیون کی بیٹی مت ڈر، دیکھ تیرا بادشاہ گدھے کے بچے پر سوار ہوا آتا ہے۔ اس کے شاگرد پہلے تو یہ باتیں نہ سمجھے، لیکن جب یسوع اپنے جلال کو پہنچا تو ان کو یاد آیا کہ یہ باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی تھی اور لوگوں نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا۔ پس ان لوگوں نے گواہی دی جو اس وقت اس کے ساتھ تھے، جب اس نے لازر کو قبر سے باہر بلایا اور مردوں میں سے جلایا۔ اسی سبب سے لوگ اس کے استقبال کو نکلے کہ انہوں نے سنا تھا کہ اس نے یہ معجزہ دکھایا ہے۔ پس فریسیوں نے آپس میں کہا، سوچو تو تم سے کچھ نہیں بن پڑتا، دیکھو جہان اس کا پیرو ہو چلا۔ خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ تو یہاں پر جو واقعہ ہے، یہاں پر یوحنا جو ہے کھجور کی ڈالیوں کا ذکر کیا جاتا ہے، پام کا ذکر کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کھجور کا جو درخت ہے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس کی ہسٹوریکل پس منظر، تو یہ 30 میٹر اور تقریباً 100 فٹ کا جو ہے یہ لمبا درخت ہے، ٹھیک ہے۔ درختوں کے اندر جو پھل دار درخت ہیں ان میں سب سے یہ اونچا درخت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی ڈالیوں کا ذکر ہے۔ جب اگر ہم اس کو دیکھیں متی کی انجیل 21واں باب جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی متی بھی اس کے حوالے سے بیان کرتا ہے۔ تو اس واقعے کو بھی ہم پڑھیں گے 21ویں باب کی پہلی آیت سے۔ یہاں لکھا ہے، اور جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ پر بیت فیگا کے پاس آئے تو یسوع نے 2 شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ، وہاں پہنچتے ہی ایک گدھی بندھی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے، انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ، اور اگر کوئی تم سے کچھ کہے تو کہنا کہ خداوند کو ان کی ضرورت ہے، وہ فی الفور انہیں بھیج دے گا۔ یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو، جو نبی کی معرفت پیشن گوئی کی گئی تھی وہ پورا ہو، کہ صیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، بلکہ لادو کے بچے پر۔ پس شاگردوں نے جا کر جیسا یسوع نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا، اور گدھی اور بچے کو لا کر اپنے کپڑے ان پر ڈالے اور وہ ان پر بیٹھ گیا، اور بھیڑ میں کے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستے میں بچھائے، اوروں نے درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلائیں، اور بھیڑ جو اس کے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی پکار پکار کر کہتی تھی، ابن داؤد کو ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، عالم بالا پر ہوشنا۔ اور جب وہ یروشلم میں داخل ہوا تو سارے شہر میں ہلچل پڑ گئی اور کہنے لگے، یہ کون ہے؟ بھیڑ کے لوگوں نے کہا، یہ گلیل کے ناصرت کا نبی یسوع ہے۔ آمین۔ تو یہاں پر بھی
ہم متی کو دیکھتے ہیں، متی بھی اسی بات کا بیان کر رہا ہے کہ کیوں یسوع مسیح ایک گدھے کے بچے پر بیٹھے. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں آلریڈی پرانے عہد نامہ میں زکریا نبی کی معرفت یہ پیشن گوئی کر دی گئی تھی. اس کے 9ویں باب کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو میں یہاں پر یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ تقریباً زکریا نبی نے 520 سے 518 قبل از مسیح یعنی یہ پیشن گوئی پہلے ہی روح القدس کی رہنمائی میں لکھ دی. اور جب ہم اس کو 9ویں باب کی 9ویں آیت سے دیکھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے، اے بنت سیون تو نہایت شادمان ہو، اے دختر یروشلم خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ. کون؟ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے. وہ حلیم ہے اور گدھے پر، بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے. یعنی یہ پیشن گوئی تھی، اس کے مطابق خداوند یسوع مسیح نے شاگردوں کو کہا کہ جاؤ سامنے کے گاؤں اور وہاں پر جا کر ایک بچہ تمہیں ملے گا، اس کو لے آؤ. یہ واقعہ لوکا بھی بیان کرتا ہے. لوکا جو ڈاکٹر ہے، طبیب ہے، 19ویں باب کے اندر 18ویں آیت سے لے کر 40ویں آیت تک. اور یہ واقعہ یوحنا مرکز جو ہے، مرکز وہ بھی بیان کرتا ہے 11ویں باب کی پہلی آیت سے 11ویں آیت تک. اور یوحنا بھی اس واقعے کو بیان کرتا ہے. لیکن دوسرے واقعات کو جب پڑھتے ہیں تو وہاں پر ڈالیوں کا ذکر ہے، لیکن یوحنا جو ہے وہ ایک بات یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ کھجور کی ڈالیاں تھیں، پام کے حوالے سے بات کرتا ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے مسیح پوری دنیا کے اندر اس کو کھجوروں کا اتوار کے نام سے اس کو سیلیبریٹ بھی کیا جاتا ہے، منایا بھی جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو اس وقت کے فقی فریسی ہیں، لوگ ہیں، وہ کچھ لوگ تو یسوع پر ایمان لے آئے ہیں اور یسوع کے پیچھے چل پڑے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو یسوع مسیح کے خلاف ہیں. جب ہم خداوند یسوع کے کلام کے حوالے سے دیکھتے ہیں یوحنا 3 باب کے اندر، جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ 3 باب کے اندر دوسری آیت میں جب آپ پہلی آیت سے پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہے، ان دنوں میں یوحنا بپتسمہ دینے والا آیا اور یہودیہ کے بیابان میں منادی کرنے لگا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. یعنی وہ توبہ کی منادی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. پھر جب ہم اس کو آگے چل کر دیکھتے ہیں تو 4 باب کے اندر اس کی 17 آیت سے تو لکھا ہے، اس وقت سے یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. کس کی بادشاہی؟ آسمان کی بادشاہی. تو یہ بادشاہ کہاں سے آیا؟ یہ زمینی نہیں ہے، یہ آسمان سے آیا. ہاللیلویہ. اس سے پہلے کہ یہ آسمان اور زمین پیدا ہوں، اس سے پہلے ہی سے، ازل ہی سے یہ موجود ہے. خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ کلمہ خدا ہے. ٹھیک ہے، اور بائبل میں یہ بھی لکھا ہے، یوحنا کہتا ہے وہ اپنوں میں آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. جب ہم یوحنا کے 3 باب میں دیکھتے ہیں وہاں ایک شخص نیکودیمس ہے، وہ رات کے ٹائم یسوع مسیح کے پاس آتا ہے اور وہ چیف ربی ہے، ربیوں کے اوپر وہ سردار ہے، اور رات کے ٹائم یسوع مسیح کے پاس وہ بھی آ کر کہتا ہے کہ اے خداوند ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے. کہاں سے؟ خدا کی طرف سے، زمین کی طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے آیا ہے، کیونکہ جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو. تو خداوند یسوع مسیح نے اس کو کہا جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو وہ اس بادشاہ کو نہیں جان سکتا. وہ خدا کی بادشاہی کو کیا لکھا ہے؟ دیکھ بھی نہیں سکتا. بادشاہی میں انٹر ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، اس کو دیکھ بھی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، اور پھر اس کا آگے سے کیا لاجک ہے، کیا سوال ہے؟ وہ کہتا ہے یہ کیسی بات ہے، جب انسان بوڑھا ہو گیا تو کیا دوبارہ ماں کے پیٹ میں جا کر جنم لے سکتا ہے؟ یہ نئی پیدائش کیا ہے؟ تو آج بہت سارے عالم ہیں، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، بڑی ڈگریاں ہیں، بڑی انہوں نے ڈگریاں کی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، بڑے اسکالر ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، لیکن وہ بھی
بہت سارے ایسے ہیں جن کو بادشاہ کا مکاشفہ نہیں ہے، یسوع کے بارے میں نہیں جانتے، ٹھیک ہے۔ تو یسوع مسیح کی یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ اور وہ فزیکل طور پر دیکھتے ہیں، وہ دنیاوی طور پر دیکھتے ہیں، اس لیے جب تک کوئی روح القدس سے نئے طور پر پیدا نہیں ہوتا تو یسوع مسیح آگے اس بات کو جاری رکھتے ہیں، اور یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جب تک کوئی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یعنی پانی سے مراد خدا کا کلام ہے، اور روح القدس جب تک کسی کا ذہن نہ کھولے تب تک کوئی یسوع کو بطور بادشاہ تسلیم نہیں کرتا۔ اور آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو بادشاہ کے مخالف ہیں، یسوع کے مخالف ہیں۔ تو جب میں یہاں پر غور کرتا ہوں تو بائبل مقدس ہمیں بیان کرتی ہے، داؤد نبی کا زبور میں دوسرا زبور جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی داؤد علیہ السلام کیا کہتے ہیں، تو اگر آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرے زبور کے اندر میں وہ کہتا ہے، قومیں کس لیے طیش میں ہیں، لوگ کیوں باطل خیال باندھتے ہیں خداوند اور اس کے مسیح کے خلاف۔ زمین کے بادشاہ کون؟ زمین کے بادشاہ صف آرائی کر کے اور حاکم آپس میں مشورہ کر کے کہتے ہیں کہ ان کی رسیاں اپنے اوپر سے اتار پھینکیں، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ آگے دیکھتے ہیں اگر ہم تو لکھا ہے 4 آیت میں، وہ آسمان پر تخت نشین ہے جو آسمان پر خدا باپ اور اب اس کا بیٹا یسوع جو باپ کی دائیں طرف ہے، وہ جو آسمان پر تخت نشین ہے، لکھا ہے ہنسے گا، خداوند ان کا مذائقہ اڑائے گا، تب وہ اپنے غضب میں ان سے کلام کرے گا اور اپنے قہر شدید میں ان کو کیا کر دے گا؟ پریشان کر دے گا۔ میں تو اپنے بادشاہ کو اپنے کوہ مقدس صیون پر بٹھا چکا، یعنی اس بادشاہ کے بارے میں داؤد نبی بھی بات کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور زمین کے بادشاہ آج بھی یسوع کو بطور بادشاہ تسلیم نہیں کرتے۔ جو دنیا دار لوگ ہیں، جو دولت مند لوگ ہیں، وہ یسوع کو بطور بادشاہ تسلیم نہیں کرتے، لیکن جو جان جاتے ہیں وہ نجات پا جاتے ہیں۔ یہاں پر میں جب دیکھ رہا تھا تو یوحنا کی انجیل کے اندر سے میں چاہوں گا تھوڑا سا اور بیان کریں، کچھ سیکھیں ہم خداوند کے کلام میں سے۔ جب ہم یوحنا ہی بیان کر رہا ہے اپنے 19ویں باب کے اندر، تو یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں، میرے ساتھ آپ بائبل مقدس کھول سکتے ہیں، تو یہاں پر جو پہلا توس ہے اس سے پہلے 19ویں باب کی 4 آیت میں وہ کہتا ہے کہ پہلا تو نے پھر باہر جا کر لوگوں سے کہا، دیکھو میں اسے تمہارے پاس باہر لے آتا ہوں تاکہ تم جانو کہ میں اس کا کچھ جرم نہیں پاتا۔ یہ دوسری اس کی سٹیٹمنٹ ہے کہ اس بادشاہ پر کوئی جرم ثابت نہ ہوا، ٹھیک ہے۔ پھر پہلی سٹیٹمنٹ اگر آپ دیکھنا چاہیں 18ویں باب کے اندر اس کی 38ویں آیت میں لکھا ہے، پہلا تو اس نے اس سے کہا حق کیا ہے، یہ کہہ کر وہ یہودیوں کے پاس پھر باہر گیا اور ان سے کہا میں اس کا کچھ جرم نہیں پاتا۔ یہ پہلی سٹیٹمنٹ ہے پہلا تو اس کی، اس وقت کے بادشاہ کی، کہ یسوع پر کوئی جرم نہیں پایا۔ دوسری سٹیٹمنٹ جو میں نے ابھی پڑھی اس سے پہلے کہ اس کا کچھ جرم نہیں پاتا، ٹھیک ہے۔ پھر تیسری سٹیٹمنٹ آپ 6 آیت میں دیکھتے ہیں، پہلا تو اس نے ان سے کہا کہ تم ہی اسے لے جاؤ اور مصلوب کرو کیونکہ میں اس کا کچھ جرم نہیں پاتا۔ یہودیوں نے جواب دیا کہ ہم اہل شریعت ہیں اور شریعت کے موافق وہ قتل کے لائق ہے، شریعت کے موافق، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا بنایا، ٹھیک ہے۔ حالانکہ جو زبور میں پڑھ رہا تھا داؤد کا زبور 2 باب کے اندر، وہاں پر آلریڈی یہی بات لکھی گئی ہے۔ میرے ساتھ وہ حوالہ نکال لیجیے 2 باب، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی بیٹا ہونے پر ان کو اعتراض ہے، لیکن جب آپ دیکھتے ہیں
دوسرا زبور اس کی 7ویں آیت میں اس فرمان کو بیان کروں گا، خداوند نے مجھ سے کہا۔ کس نے کہا؟ خداوند نے مجھ سے کہا کہ تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا۔ ٹھیک ہے، یہ وہ بادشاہ ہے جو خدا کا بیٹا ہے، جس کے بارے میں یوحنا نے بھی کہا کہ میں نے روح کو آسمان پر سے اترتے ہوئے اس پر آتے ہوئے کبوتر کی مانند آتے ہوئے ٹھہرے دیکھا۔ پھر اس نے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ آواز میں نے سنی کہ اوپر سے آسمان سے خدا باپ آواز دے رہا ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بادشاہ بھی ہے اور خدا کا بیٹا بھی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم آگے چلیں گے تو یہاں پر پہلا ان کا الزام کیا ہے کہ شریعت کے مطابق یہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا بنایا۔ ٹھیک ہے، جب پہلا تو اس نے یہ بات سنی تو اور بھی ڈرا۔ پہلا تو اس سے کہہ رہا ہے کہ تو کہاں کا ہے، مگر یسوع نے اسے جواب نہ دیا۔ پس پہلا تو اس نے اس سے کہا تو مجھ سے بولتا نہیں، کیا تو نہیں جانتا کہ مجھے تجھ کو چھوڑ دینے کا بھی اختیار ہے اور مصلوب کرنے کا بھی اختیار ہے؟ یسوع نے اسے جواب دیا کہ اگر تجھے اوپر سے نہ دیا جاتا تو مجھ پر تیرا کچھ اختیار نہ تھا۔ ٹھیک ہے، آگے چل کر ہم 12ویں آیت میں دیکھتے ہیں، اس پر پیلاطس اسے چھوڑ دینے میں کوشش کرنے لگا، مگر یہودیوں نے چلا چلا کر کہا کہ اس سے چھوڑ دیتا ہے تو قیصر کا خیر خواہ نہیں۔ جو کوئی اپنے آپ کو بادشاہ بناتا ہے وہ قیصر کا مخالف ہے۔ جو کوئی اپنے آپ کو بادشاہ بناتا ہے وہ قیصر کا خیر خواہ نہیں۔ پہلا تو اس یہ باتیں سن کر یسوع کو باہر لایا، جس جگہ پر جو چبوترا اور عبرانی میں گپتا کہلاتا ہے، تخت عدالت بیٹھا۔ یہ فسح کی تیاری کا دن اور 6 گھنٹے کے قریب تھا۔ پھر اس نے یہودیوں سے کہا، دیکھو یہ ہے تمہارا بادشاہ۔ پس وہ چلائے کہ لے جا۔ ٹھیک ہے، اس وقت بھی لوگوں نے یسوع کو قبول نہیں کیا، لیکن پہلا تو اس کہہ رہا ہے یہ دیکھو یہ تمہارا بادشاہ ہے۔ ٹھیک ہے، پھر جب آپ آگے دیکھتے ہیں کہ 19ویں آیت، 19ویں باب، یوحنا 19 باب 19 آیت، اور لکھا اور پہلا تو اس نے ایک کتابہ لکھ کر صلیب پر لگا دیا، اس میں لکھا تھا یسوع ناصری یہودیوں کا بادشاہ۔ اس کتابے کو بہت سے یہودیوں نے پڑھا، اس لیے کہ وہ مقام جہاں یسوع مصلوب ہوا شہر کے نزدیک تھا، اور وہ عبرانی، لاطینی یعنی عبرانی، ہبرو، لیٹن اور یونانی یعنی گریک میں لکھا ہوا تھا۔ پر یہودیوں کا سردار کاہن پیلاطس کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے یہودیوں کا بادشاہ نہ لکھ، بلکہ یہ کہ اس نے کہا کہ میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں، میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں۔ یسوع مسیح کو لوگ جب ڈالیاں اس کے آگے بچھا رہے ہیں، لوگ ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ ہمارا بادشاہ آ رہا ہے، ہیلیلویا، لیکن دوسرے لوگ جو ہیں فقی، فریسی، معلم، جو اس وقت کے اپنے آپ کو ڈاکٹر اور بہت کچھ سمجھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو یسوع کو کیا کر رہے ہیں؟ رد کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن بہت سارے لوگ یہاں پر چلا چلا کر کہہ رہے ہیں کہ دیکھ تیرا بادشاہ آ رہا ہے، اور وہ چلا رہے ہیں، پرستش کر رہے ہیں، تمجید کر رہے ہیں۔ یہاں پر میں چاہوں گا مرکز کی انجیل کا 11واں باب جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں، وہ بلکہ اس وقت یسوع کو بھی بولتے ہیں کہ ان کو منع کر کہ یہ تجھے بادشاہ نہ کہیں۔ ٹھیک ہے، تو یسوع مسیح کہتے ہیں اگر یہ چپ ہو جائیں تو پتھر چلا اٹھیں گے، اگر یہ چپ ہو جائیں تو پتھر چلا اٹھیں گے، یعنی خداوند یسوع مسیح کو بطور بادشاہ کہنے کے لیے پتھر جو ہیں وہ بھی چلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج جو پتھر دل ہیں وہ بھی جب یسوع کو جان جاتے ہیں تو وہ اس بادشاہ کی پرستش کرتے، اس کی ستائش کرتے، اس کو مبارک کہتے ہیں، ہاللیلویا۔ اور آج ضرورت ہے کہ ہم خداوند کی پرستش کریں، اس کی ستائش کریں۔ میں اس بادشاہ کو جانتا ہوں، خداوند یسوع مسیح کو۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میرے والد اس دنیا سے چلے گئے، والدہ اس دنیا سے چلے گئے، اور اس کے بعد میں اپنی زندگی کو سوسائڈ کر دینا چاہتا تھا، ختم کر دینا چاہتا تھا، اور میں نے کچھ پرانی گولیاں کھا لیں اور کچھ دن تک کھانا بھی نہ کھا۔ میرے یہاں دردیں شروع ہو گئیں، دماغ میرا کام نہیں کرتا تھا اور کند ذہن تھا، بند کر دیا تھا اس جہان کے خدا ابلیس نے
لیکن جب میں نے اس بادشاہ کے بارے میں سنا، متی کی انجیل 11ویں باب کی 28ویں آیت، جب خداوند کا ممسوح پاسٹر ہزقیال روش صاحب وہ ترجمہ کر رہے تھے، رون ہیگنز کلام سنا رہے تھے، تو جب میں نے اس بادشاہ کے بارے میں سنا، یہ 29/11/1987 کا واقعہ ہے، جب میں نے سنا کہ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے سب لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ اور جب میں نے اس بادشاہ کے بارے میں جانا تو تب میں نے اپنے آپ کو بھی دیکھا، اور میں نے تب جانا کہ میں گناہ گار ہوں، اور تب میں اس میٹنگ میں رونا شروع ہوا۔ میں نے کہا خداوند میں آج اپنی زندگی پورے طور پر تیرے لیے وقف کرتا ہوں، اور جب میں نے یسوع کو اپنا آپ دیا تو یسوع نے میرے سارے گناہ لے لیے اور مجھے نجات دی، اور اسی میٹنگ میں مجھے روح القدس کا بپتسمہ بھی مل گیا۔ اور پھر 17/3/91 کو میں نے حیدرآباد میں پادری سون لال شاہد سے پانی کا بپتسمہ لیا، اور تب سے میں یسوع بادشاہ کو جانتا ہوں، اور یسوع نام میں اس کی قدرت کو بھی جانتا ہوں کہ آج بھی اس کی بادشاہیت کو اخیر نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کے اندر اس کی بادشاہی پھیلتی چلی گئی، اور وہ بادشاہ کا جو اقرار کرتا ہے وہ خسارے میں نہیں رہتا، بلکہ وہ فتح سے بڑھ کر غلبہ پاتا ہے۔ اور خداوند کا شکر ہو کہ جب سے میری ملاقات اس بادشاہ کے ساتھ ہوئی ہے، میں تب سے درجہ بدرجہ روز بروز بڑھتا اور ترقی کرتا چلا جاتا ہوں۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ جانتے ہیں صلیب پر ایک ڈاکو نے اس بادشاہ کے بارے میں اقرار کیا، 2 ڈاکو تھے، ایک نے کہا کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا، ہم تو اپنے گناہوں کے سبب سے یہاں موجود ہیں، لیکن اس نے کوئی بھیجا کام نہیں کیا۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری اس کی سٹیٹمنٹ کیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے بھی یاد کرنا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ تو آج ہی میرے ساتھ کہاں ہوگا؟ فردوس میں ہوگا۔ ہاللیلویہ۔ تو جو آج اس یسوع بادشاہ کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں، ان کے گناہ جاتے رہتے ہیں، وہ نجات پا جاتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح ہر کسی کو نجات دینا چاہتا ہے۔ اگر میری بہنوں، میرے بھائیوں، اگر ابھی تک آپ نے خداوند یسوع مسیح کو نہیں قبول کیا تو آج میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، جب آپ یہ پیغام سنتے، یہ کلام سنتے ہیں، تو آئے یسوع بادشاہ کو جان جائیں۔ ہاللیلویہ۔ آسمانی باپ، میں تیرا خادم ہوتے ہوئے جو لوگ اے خداوند اس کلام کو جنہوں نے سنا ہے، روح القدس یسوع مسیح کے نام میں وہ یسوع بادشاہ کو جان جائیں، اور اے خداوند یسوع کی بادشاہت کا اقرار کریں۔ اور خداوند تیرا شکر ہو جنہوں نے آج توبہ کی ہے اس کلام کو سن کے، اے خدا باپ یسوع کے نام میں ان کی زندگیوں پر سے ابلیس کا اثر، دنیا کے بادشاہوں کا اثر، دنیا کی اے خداوند ہر طرح کی جو غلط تعلیم ہے اس کا اثر جاتا رہے، اور اے خداوند یہ بھی یسوع کے بادشاہ تسلیم کرنے کی بدولت جیسے میں نے اطمینان پایا، یہ بھی اطمینان کو حاصل کریں۔ یسوع مسیح کے نام میں اے باپ یہ دعا مانگتا ہوں، آمین۔